बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी खबर यह है कि लाहौर के 4 ब्रोकर्स के ज़रिए, जी बिल्कुल ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, ताहम इंतहाई बाखबर ज़राए का यह दावा है कि लाहौर के 4 ब्रोकर्स के ज़रिए नवाज़ लीग की रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबका अहलिया रेहाम खान से राब्ता किया है और इस राब्ते के बाद एक दरमियानी जरिया इस्तेमाल हुआ है इसमें और उसके जरिए एक पैगाम पहुंचा दिया गया है। यह डील इन 4 ब्रोकर्स ने करवाई है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और पैगाम यह पहुंचाया गया है मरियम नवाज की जानिब से रेहाम खान को कि इमरान खान के खिलाफ घटिया और बेहुदा इल्जामात पर मुश्तमिल झूठी मुहिम में तेजी लाई जाए, तेज कर दी जाए वो मुहिम। इसकी वजूहात क्या है आपको बताएंगे, क्यों नवाज लीग ये करने जा रही है, इस डील की दीगर क्या तफसीलात हैं, 4 ब्रोकर्स कौन हैं, क्या मामलात हैं और किस तरफ ये मामलात को लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं पहले आपको यह बात बता चुका हूं कि आम तौर पर मैं इस किस्म की चीज़ों ज़ातियात के हवाले से बात नहीं किया करता, आपके सामने साइंटिफिक एनालिसिस रखते हैं, चीज़ों का ताज़ा तरीन जो सियासी मामलात हैं उनका फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखते हैं। लेकिन मजबूरन जब इस किस्म की चीज़ें भी पहुंचती हैं और नवाज लीग के इस किस्म के मनफी हथकंडे भी सामने आते हैं तो फिर मजबूरन इनके ऊपर भी जो है वो बात करनी पड़ती है। आपको पता है कि नवाज लीग की गुज़श्ता 40 बरसों के अंदर खासतौर पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके बाद फिर मरियम नवाज की इस हवाले से बाकायदा एक तारीख है जो कि सबूतों के साथ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि मैं बारहा यह बात कर चुका कि इमरान खान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, नवाज लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, जमीयत उलमा इस्लाम के लिए, पूरी पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातों के लिए यह जो महीना शुरू होने जा रहा है, मार्च का महीना, यह इंतहाई अहम है। और 2 अप्रैल या 1 अप्रैल को रमजानुल मुबारक का आगाज हो रहा है और उससे पहले यह पीडीएम की जमातें, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी और जेयूआई ये समझती हैं कि उनके पास ये आखिरी 30-35 दिन है कि किसी ना किसी तरीके से वो इमरान खान को मुल्क के हालात खराब करके किसी ना किसी तरीके से उन्हें घर भिजवाने की कोशिश करें। आप ये मामलात आपके सामने हैं कि गुज़श्ता 3.5 बरसों में तमाम सियासी और गैर सियासी हरबे इस्तेमाल कर लिए, तमाम जमहूरी और गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल कर लिए, तमाम आईनी और गैर आईनी हरबे इस्तेमाल कर लिए, तमाम कानूनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल कर लिए। अब भी आपके सामने है कि अदम एतमाद की कोशिश करते हैं तो नंबर गेम पूरी नहीं होती। अवाम को निकालना चाहते हैं लॉन्ग मार्च के लिए तो अवाम बाहर नहीं आते। आखिरकार किस तरह से इमरान खान को घर भिजवाया जाए, उनसे जान छुड़वाई जाए, यह सोचने पर मजबूर है नवाज लीग। और एक मरतबा फिर वो कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने असल की तरफ लौटता है, तो एक मरतबा फिर नवाज लीग ने, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने और पूरी इस सियासी जमात ने, जिसको मैं सियासी जमात नहीं माफिया कहता हूं, वही हथकंडा इस्तेमाल करने का फैसला किया है, मंसूबा बनाया है, जो कि इनकी 40 साल की तारीख है। आपको याद है कि 1981 में जो लोग सीनियर हैं, मुझसे बड़े हैं, तारीख पर गहरी नजर रखते हैं, वो ये बात जानते हैं कि आज से तकरीबन 40 वर्ष पहले जब नवाज शरीफ ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया तो उस वक्त भी इसी किस्म के मामलात थे। जुल्फकार अली भुट्टो की जाती जिंदगी उन्होंने डिस्कस की, उन पर जाती जिंदगी के हवाले से इल्जामात लगाए, बजाय यह कि उनकी सियासत के ऊपर बात करते। बाद में बेनजीर भुट्टो जब उनके मद्दे मुकाबिल आई तो यही हुआ कि नवाज शरीफ ने उन पर उनकी जाती जिंदगी के हवाले से झूठे इल्जामात लगाए, यहां तक कि वो इस हद तक पहुंच गए कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए इंतखाबात के दौरान उन्होंने फैब्रिकेटेड, जी बिल्कुल झूठे बनाए हुए एडिट शुदा पोस्टर्स जो है वो बेनजीर भुट्टो के और नुसरत भुट्टो के, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो गलीज पोस्टर्स जो है वो फिकवाए और उसके बाद एक घटिया और गलीज कंपेन जो है वो उनके खिलाफ की, उनकी जाती जिंदगी को डिस्कस करके और तरह तरह के इल्जामात, तरह तरह के बेहुदा इल्जामात उन पर लगाए। और फिर ये भी आपके सामने है कि जब वो इक़्तिदार में थी बेनजीर भुट्टो तो किस किस्म के जुमले उनके मुतल्लिक, किस किस्म की फप्तियां कसी जाती थी, असेंबली में उनको क्या कुछ कहा जाता था, ये सारा आपके सामने है। और उसके बाद जब इमरान खान सियासत में आए तो इमरान खान की जो है वो सियासत को डिस्कस करने की बजाय, उनसे मर्दाना वार मुकाबला करने की बजाय, यहां भी उन्होंने जो है वो वही एक किस्म के मामलात किए कि वो जो है वो बाज़ मामलात में औरतों को इस्तेमाल करते हैं, बाज़ मामलात में घर की औरतों को सामने लेके आते हैं, बाज़ मामलात में दूसरों के घरों की औरतों पर बात करते हैं। और इस मामले में उन्होंने यही किया कि जुमैमा खान के ऊपर घटिया और गलीज इल्जामात पहले उनके मजहब कबूल करने और ना करने के हवाले से लगाए और उसके बाद फिर उनके ऊपर एक झूठा पर्चा स्मगलिंग का करवा दिया और जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए
آخرکار عمران خان اور جمیمہ خان میں علیحدگی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے عمران خان نے جو ہے وہ 2013 کے دھرنے کے بعد جب جو آج کل عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں ریحام خان، جن کی کتاب کا چرچا ہے، جن کے ساتھ مریم نواز نے ڈیل کی ہے جو ہے وہ ذرائع کے مطابق، ان کے ساتھ جب عمران خان نے شادی کی تو ریحام خان کو بھی یہ بات اچھی طرح سے یاد ہوگی کہ ریحام خان کے خلاف اور عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کس قسم کی گھٹیا اور غلیظ جو کمپین ہے وہ شروع کر دی گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر جب عمران خان اور ریحام خان کے درمیان علیحدگی ہو گئی، ریحام خان کے حوالے سے اطلاعات آئیں کہ وہ کسی خاص منصوبے کے تحت جو ہے وہ عمران خان کے قریب ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اس قسم کی اطلاعات بھی آئیں کہ نواز لیگ کے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، نواز شریف کے ساتھ بالواسطہ ان کے رابطے ہوئے، اور پھر 2013 کے الیکشن کے بعد جو 2018 کے الیکشن تھے، ان الیکشن کے اندر کس قسم کا ایک ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت بھی ایک کتاب جو ہے وہ ریحام خان کے نام سے جو ہے وہ سامنے آئی، جس کے اوپر بعض لوگوں کا سوالیہ نشان تھا کہ یہ کتاب کس نے لکھوائی ہے۔ نواز لیگ کے اوپر بھی لوگوں کا اشارہ تھا، اور اس کتاب کے اندر بھی طرح طرح کے گھٹیا جھوٹے اور لف قسم کے الزامات جو ہے وہ عمران خان پر لگائے گئے، ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا گیا، اور نواز لیگ کا، مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل اس کے پیچھے تھا۔ اس کے بعد جب پھر عمران خان نے جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ جب انہوں نے شادی کی تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ تقریباً 3-3.5 برسوں سے کس طرح سے مخصوص ملازم میڈیا صحافی اور مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل کس طرح سے طرح طرح کے گھٹیے الزامات جو ہے وہ ان کے خلاف لگاتا رہا ہے، طرح طرح کے الزام تراشی ان کے اوپر کرتا رہا، اور چند دن پہلے سے انہوں نے پہلے یہ کمپین شروع کر دی کہ شاید بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کر بنی گالہ سے چلی گئی ہیں، اور اس حوالے سے بھی طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کیے۔ پھر اسی دوران ایک مرتبہ پھر ریحام خان کی انٹری ہوئی اور ان کی نئی کتاب کے حوالے سے باتیں ہوئیں، اور اس کتاب پر بھی سوالات اٹھے کہ شاید یہ کتاب، یہ بھی کہا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ اس شخص نے لکھی ہے جو کہ خود کو صحافی کہتا ہے، جو کہ ایک نیوز ایجنسی کا مالک ہے، ایک اخبار کا مالک ہے، اور چند دن پہلے جو ہے وہ جس نے ایف آئی اے کے اہلکاروں کے اوپر پستول بھی تانا، پھر گرفتاری ہوئی، معاملات عدالت کے اندر گئے، اور پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ریحام خان کی اس کتاب کے پیچھے وہی صاحب ہیں۔ اور پھر اسی دوران میں عام طور پہ جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہوں لاہور کے ان 4 بروکرز کا، جن کو بعض لوگ تو صحافی کہتے ہیں لیکن میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو بروکر ہیں وہ ایک ملازم صحافی کے بھائی ہیں، دوسرے جو بروکر ہیں وہ ایک سینئر کالم نگار کے بیٹے ہیں، اسی طرح سے 2 اور بروکر ہیں جن کے اوپر ایف آئی اے میں بھی کیسز ان کی زبان کے حوالے سے آتے رہے، اور اس قسم کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہے کہ کس قسم کی زبان اور عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جھوٹے الزامات جو ہے وہ لگاتے رہے۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ انہی 4 بروکرز کے ذریعے ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ اس کتاب جو سامنے لائی گئی اس میں مراد سعید کے اوپر بھی طرح طرح کے گھٹیا الزامات لگائے گئے، اور آج کی جو بڑی خبر ہے جس کا اس کے ساتھ لنک بھی ہے وہ یہ ہے کہ مراد سعید نے ریحام خان کو قانونی نوٹس بھی بھجوا دیا ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب میں، ان کی کتاب میں ان پر لگائے گئے الزامات پر جو ہے وہ نوٹس بھجوایا گیا ہے، اور نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے شائع کردہ مسودے کا حوالہ دے کر مجھ پر یہ تہمت لگائی گئی ہے، وزارت مواصلات کی کارکردگی کو سوالیہ نشان بنایا گیا، متنازع بنایا گیا ہے، مسودے سے مراد سعید کی حد تک اور وزارت سے منسلک اہلکاروں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، اور نوٹس میں مراد سعید کی تمام کامیابیوں کو متنازع بنانے کے لیے ریحام خان کی جو تحریریں ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق ریحام خان کی تحریر کے ذریعے بہتان تراشی اور غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ان کے نام سے پہلے بھی ایک مسودہ لیک ہوا جس کی آج تک انہوں نے تردید نہیں کی، اور ریحام خان سے یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام بہتانوں میں آپ کی تحریر کا حوالہ ہے، آپ اسے ری ٹویٹ بھی کرتی ہیں۔ 14 روز میں اپنی تحریر کی وضاحت کر کے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ دوسری صورت میں قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وضاحت نہ کرنے اور معافی نہ مانگنے پر عدالت سے سخت سزا دینے اور 1 ارب روپے ہرجانے کی استدعا کی جائے گی، اور قانونی نوٹس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹی وی پروگراموں کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا پوسٹ بھی منسلک ہیں۔ اب یہ نوٹس سامنے آنے کے بعد جب ریحام خان نے انہی اپنے 4 بروکرز جو ان کے بڑے قریب ہیں، جو کہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈے کے حوالے سے ریحام خان کے ساتھ ساتھ ہیں، جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مریم جو ریحام خان ہے ان کے پیچھے باقاعدہ طور پر کسی سیاسی جماعت کو کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی جب جو لوگ اس قسم کی غلیظ زبان استعمال کرتے رہے، چاہے ان کا تعلق نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل سے ہو یا ملازم صحافی ہوں، مریم نواز ہمیشہ ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اپنے ٹویٹر کے ذریعے سامنے آتی رہی، اور اب بھی ان 4 بروکرز کے ذریعے مریم نواز کی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ
ریحام خان کے ساتھ ایک ڈیل کرائی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اس صورت میں کہ آپ اس پروپیگنڈے کو، غلیظ پروپیگنڈے کو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ تیز کر دیں، ان کی ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائیں، کیونکہ آپ ان کے قریب رہی ہیں، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے مزید بھی جو جھوٹے قصے جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو اسی طرح سوشل میڈیا کی زینت بنائیں، تاکہ عمران خان کے خلاف ملک کے اندر ایک ایسا تاثر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کوئی ایسا کردار ہے جو پاکستان میں سیاست کرنے کے حوالے سے اس کے قابل نہیں ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد سیاستدان ہیں کہ جنہیں پاکستان کی سپریم کورٹ ان کے معاملات میں صادق اور امین قرار دے چکی ہے، اور کسی بھی کی جو ذاتی زندگی ہے اس کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ خبر اس قسم کی تھی، اس لیے فوری طور پر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا ضروری تھی کہ کس طرح سے نواز لیگ تمام تر ناکامیوں کے بعد ایک مرتبہ پھر اسی جگہ پر پہنچ گئی کہ جس جگہ سے اس نے آغاز کیا تھا، جو کہ اس کی بنیاد ہے، جو کہ اس کا اصل ہے، اور اپنے اصل مقام کی طرف لوٹتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مردانہ وار وہ مقابلہ نہ کر پائی پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کا، اور ایک مرتبہ پھر اس نے سیاست میں عورتوں کا استعمال کر دیا، اور جو اس عورتوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور دوسروں کے گھروں کی عورتوں پر غلیظ بہتان اور الزام تراشی بھی شروع کر دی ہے۔ فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔